اگر تعلیمات کا مذہب کہا تو صرف اسلام دھرم کو ہی کہا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم اسلام دھرم میں ہے اور ہم اس کی مخالفت کریں۔ جیسے مولوی کا طبقہ جیسے آقا علیہ السلام کی شادی کا تذکرہ بالغیر کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ کی شادی کا، تو مولوی احتجاج کرتے ہیں اس میں، اور احتجاج اتنا کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ زندہ پھانسی دے دو۔ مگر وہ آج تک نہیں سوچا کہ وہ اپنے من سے یا من گھڑت کہہ رہا ہے یا ہماری کتاب سے کہہ رہا ہے۔ اتنی بھی صلاحیت مولویوں کے اندر نہیں ہے کہ وہ کہنے والا وہ من گھڑت کہہ رہا ہے، وہ تو آپ کو کہہ بھی رہا ہے کہ آپ ہی کی کتاب سے ہم کہہ رہے ہیں، تو آپ کی کتاب سے کہہ رہے ہیں، آپ کو توہین معلوم ہو رہا ہے، تو آپ اس کو اس کتاب سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ آج مان لیا جائے کہ تھوڑی سا اکثریت ہے تو تھوڑا احتجاج کرتے ہیں۔ انڈیا گورنمنٹ کیوں مسلمانوں پہ اتنا چانپ چڑھا ہے؟ تو ہم آپ تو یہی کہیں گے کہ وہ غلط کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، ویسے کر رہا ہے۔ کوئی بھی پڑھا لکھا ہے وہ اتہاس کو پڑھتا ہے، اور اتہاس پڑھ کر کے جو ہے تب اس کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے۔ اب دیکھو اور تو ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا ہوگا، کم ہی ہوا ہوگا، یہاں سے لگ بھگ 15 کلومیٹر دور ایک پروگرام میں گئے ہوئے تھے علاج میں۔ وہاں جیسے ویشالی ضلع میں ایک دارالافتاء ہے جو مسلمانوں کا دینی مسئلہ سلجھاتا ہے، فتویٰ دیتا ہے۔ وہ صاف ہے ادارہ شریعہ کا، پٹنہ میں جو ادارہ شریعہ ہے، بہار اڑیسہ اسی کی ایک ساخ ہے۔ تو وہ مفتی صاحب کی تقریر تھی، اپنی جو کتاب ہے زبرزیر اس پہ تنقید تھی۔ انہوں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بندوں کے لیے دیا کہ تم یاد کرو میں یاد کروں گا۔ پھر کہ قرآن مقدس میں عیسیٰ روح اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، ابو جہل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو بندوں کو بھی لازم ہے کہ اس کا ذکر کیا۔
لازم ہے کہ اس کا ذکر کرے. اور پھر ملا الا کے ادھر کا ادھر کا آدھا گھنٹہ تک کرتی ہے. ہم فاتحہ پڑھ دیے, دعا مانگ دی. اب سوچو کہ ایک مفتی ہے, جی اور وہ بھی بریلی کے ایک شاخ کا مفتی ہے. جی ابو جہل کے ذکر کو بھی قرآن میں آیا, اس لیے اس کا ذکر کرنا واجب اور فرض سمجھ لیا, اس لیے نماز میں بھی پڑھتا ہے ابو جہل کا ذکر. جیسے کوئی بچہ ہے, بچہ اچھا کام کرتا ہے تو والدین اس سے خوش ہوتے ہیں, کچھ انعام بھی دیتے ہیں. اور وہی بچہ جب خراب کام کرتا ہے تو باپ اس کو تنبیہ کرتا ہے, مارتا ہے. اب اس تنبیہ کو بچہ یہ سوچے کہ باپ ہم سے خوش ہے. انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ تم اس راستے کو اپناؤ, اس راستے پہ انعام و اکرام ہے, اس راستے میں تمہاری بھلائی ہے, اس راستے میں تمہاری نجات ہے, اور اس راستے سے ہماری فذکرونی, ہم کو یاد کرو گے تو میں تجھ کو یاد کروں گا. ابو لہب کا ذکر اس لیے کیا کہ تم ایسا مت بنو, اس لیے کہ میرے نبی کا گستاخ ہے. تو بتائیے جو نبی کا گستاخ ہے تو اللہ تنبیہ بھی کر رہا ہے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے, پیر ٹوٹ جائے, بازار میں اس کے گردن میں جو ہے رسری باندھا جائے. اللہ تعالیٰ اس کو تنبیہ کر رہا ہے, ایک مفتی اس کو عبادت سمجھ رہا ہے. قوم کیوں گمراہ ہوئی؟ ہم وہی سوچنے لگے کہ جو مولوی 40 سال سے مجھ سے تعلقات ہے اور ابھی اتنا بھی نہیں سمجھ سکا ہوں, تو قوم اس لیے گمراہ ہوئی. اور سب میں گمراہ جیسے طبقہ اگر دیکھو گے حقیقی معنی میں, حجاج بن یوسف ہے. حجاج بن یوسف کی تواریخ یہ ہے کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلیفہ, اس کو خلافت حضرت علی دیں بھائی نے. تو حضرت حسن بصری سے ایک شخص نے پوچھا کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں کچھ کہیے آپ. حجاج بن یوسف کے بارے میں کبھی کبھی مسجد میں بھی سنا ہوگا کہ اس نے مسلمانوں پہ بہت بڑا احسان کیا کہ قرآن میں جبر آزیر وہی لگایا ہے.
تو یہ زبر زیر لگا کر کے بہت بڑا احسان کیا مسلمانوں پہ، کس نے؟ حجاج بن یوسف۔ اسی حجاج بن یوسف کے بارے میں جب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں کچھ کہیے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک ترازو ہے، اس میں 2 پلڑا ہوتا ہے۔ ایک ترازو پہ 2 پلڑے، 2 پلڑا ہوتا ہے۔ ایک پلڑے میں اس دنیا کا جتنا خبیث ہے اس کو چڑھا دو، اور دوسرے پلڑے پہ حجاج بن یوسف کو چڑھا دو، تو اسی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ زبر زیر جیسے زبر زیر پیج پہ ہم نے جو لکھا، تو اس کتاب میں نے لا تعداد، میں نے گنتی نہیں ہے کتنا مولوی مفتی اس میں بہ جائے گا، اس کو کنارہ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، جس کو اہل بیت سے محبت ہوگی نا، پھر وہ کتاب پڑھے گا نہیں، اس کو تعویذ بنا کر کے رکھے گا، اس کو تعویذ بنا کر کے گلے میں رکھے گا۔ جیسے جس وقت یہ تادیہ شریف کا میرا اول کتاب جو شائع ہوا تھا، تو اجمیر شریف میں یہ اسد القادری جو ہیں نا، جی، ان کے بڑے بھائی عبدالرشید غلام یاسین، تو ان کے ایک خلیفہ سے میری ملاقات ہو گئی اجمیر شریف میں، تو ان کو ہم نے ایک کتاب دیا اپنا تازیہ میں، جی، وہاں چپے رہتا ہے، تو ان کو جب کتاب دیا تو یہ اجمیر شریف سے جا کر کے غلام آصف پاک کو دی جی، کتاب۔ تو غلام آصف پاک کے بڑے صاحبزادے ناگپور میں رہتے ہیں، تو آصف پاک نے کہا، عبدالحفیظ ان کا نام ہے، عبدالحفیظ اس کتاب کو تم تعویذ بنا کے گلے میں رکھو۔ جی، جو کسی چیز کو سمجھتا ہے واقعی اس کی قدر کرتا ہے، جو سمجھے گا ہی نہیں۔ جی، اب کسی نے کہا کہ ایسی بات ہے جو قرآن پہ چیلنج ہے، جی، یہ بھی ایک مفتی کا قول ہے، کہ جیسے کہ ما خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کیوں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جن کا ذکر کرایا، ایسا پوچھنا قرآن میں ذکر ہے۔ اب غور فرمائیے، اب مفتی کو یہ سمجھ میں آ گیا قرآن کا ذکر ہے، پھر اسی مفتی سے پوچھو کہ عثمان غنی نے جو مسجد نبوی میں قرآن سنایا تھا تو خون خرابہ ہوا تھا، تو پھر یہاں تو چیلنج ہے، وہاں تو قرآن کے خلاف جو ہے تلوار چلی، خون بہا۔ پھر وہی قرآن کو لے کر کے آج 73 فرقہ ہوا ہے، ہوا کہ نہیں؟ اب سوچو ذرا سا کہ حضور نے کیا فرمایا کہ 73 میں ایک ہی جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوگا۔ تو 72 جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنا ارکان پورا کرنے والا بھی جہنمی ہے؟
नमाज का भी पाबंद है, रोज़ा का भी पाबंद है। और हजूर ने ये कहा कि मेरी उम्मत में, ये नहीं कहा कि दूसरी की उम्मत में, मेरी उम्मत में, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे जिसमें एक ही जन्नती होगा। मगर आज तक एहसास नहीं हुआ। हर तबका यही कहता है कि हम जन्नती हैं। आज से यही 5 तारीख को प्रोग्राम है, तो कैसा वैसा वगैरह भी आए हुए थे। एक बरकाती हैं जो कलकत्ते में रहते हैं, वो भी थे, बहुत मौला है। हमने एक जुमला कहा कि 73 सब दावेदार है कि हम जन्नती हैं। आप कैसे समझोगे कि कौन जन्नती? सब तो दावा कर रहा है, सब दावा कर रहा है कि हम जन्नती हैं। आप कैसे समझोगे? तो समझो इस तरह से कि पूरी दुनिया का इंसान, न सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया ले लो, का कोई भी इंसान उस वक्त तक बोलता है जब तक उसके जिस्म में रूह है। और कोई ऐसा आदमी बता दो जो उसकी रूह निकल गई हो, बोलता हो। क्या? मगर आओ, तवारीख शाहिद है कि रूह निकल गई है, उससे जो मस है वो भी अनलग कर रहा है। जिस्म जला दिया गया है, राख भी अनलग कर रहा है। पानी में फेंका जा रहा है, वो भी अनलग कर रहा है। और एक जैसे ये आज का बरेली शरीफ नहीं, नियाज बेनियाज बरेलवी अलैहिर्रहमा 700 बरस पहले, नियाज बेनियाज बरेलवी अलैहिर्रहमा के दौर में, मतलब 700 पहले, बहुत से लोग तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान आते और यहाँ से कुछ सामान ले जाते थे और वहाँ से सामान करते थे। देखो यहाँ से क्या ले जाते थे, ज़्यादातर आपके हिंदुस्तान से प्याज, हल्दी, लहसुन, लौंग, जीरा, मंगरैला, ये सब लेकर के जाते थे। उधर से क्या लाते थे वो लोग पत्थर लाते थे। एक पत्थर होता है जिससे सोना परखा जाता है, वो मिस्र ही में एक पहाड़ है, समझे कि नहीं? मिस्र में पहाड़ है, वहाँ से वो सब पत्थर लेकर के आते थे। वो पत्थर जैसे जहाज आया, बम्बे में रुका, कुछ लोग बम्बे शहर में रहे, कुछ लोग कलकत्ता शहर में चले गए, कुछ लोग मद्रास में चले गए, कुछ लोग बरेली में गए। इस तरह बड़े बड़े शहर में जहाँ उसके बिक्री होता है। मिस्र से जो आया तो एक काफिला जो है बरेली में भी पहुँचा, और वो नियाज बेनियाज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। वहाँ तो कारोबार के सिलसिले में उनकी अजमत का पता लगा कि यहाँ एक बुजुर्ग हैं हयात में, तो वो लोग आए मिलने के लिए, नियाज बेनियाज बरेलवी रहता मिले, मुलाकात। तो कुछ लोग गर्विदा हो गए, मुरीद हो गए, और कुछ लोग मुरीद नहीं भी। फिर अपना ये लोग
कारोबार कर करके पत्थर उत्थर बेच करके यहाँ से फिर सामान उमान ले ऊ करके चले गए मिस्र। जी तो मिस्र पहुँचने के बाद एक आदमी था, उसके दिल में ये हुआ कि हमको भी मुरीद हो जाना चाहिए। जी उतने लोग जो साथ में था सब मुरीद हुआ, हम्म, हम नहीं हुए, हम्म, हमको भी हो जाना चाहिए। जी, तो सोचने लगा कि फिर काफिला चलेगा हम्म, कारोबार के सिलसिले में। हम्म, तो कुछ दिन के बाद फिर काफिला तैयार हुआ, जी तो उसमें वो शख्स भी आया। जी तो खास करके वो बरेली ही में पहुंचा। जी पहले तो उसका पत्थर उत्थर था तो वो बेचा। उसी बेचने के दरमियान में नियाज बेनियाज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हो गई। जी तो क्योंकि पहले तो आया ही था, उसके साथी सभी मुरीद हुए थे, जी मुलाकात हो गई। हजरत ने कहा कि एक काम करो, अपना कारोबार कर करके खानकाह में चले आना। जी तो बेचारा बेच उच करके जब उनकी खानकाह में पहुंचा तो देखा कि बड़ा बड़ा पतीला तो चढ़ा हुआ है, खाना बन रहा है, जी बहुत लोग हैं। जी देख करके लोगों से पूछा कि भाई आज ये यहाँ क्या है, कौन सी तकरीब है जो खाना बन रहा है। जी तो लोगों ने बताया कि आज हजरत का तीजा है, आज हजरत का तीजा है। तो वो कहा कि अरे हम तो मार्केट में थे तो हजरत से मुलाकात हुई है, कहा भी मेरे खानकाह में।